میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ با مقصد زندگی میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے حسب معمول درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے نور کا کھلونا، اس میں بچوں سے متعلق حکایات ہیں۔ اس کے آغاز میں درود پاک کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی مجلس مدینہ العلمیہ نے پیش کیا۔ آغاز میں درود پاک کی یہ فضیلت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کرنے کے لیے ایک مقام پر کنویں پر تشریف لے گئے، مگر آپ کے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ڈول وغیرہ نہیں تھا جس سے کنویں سے پانی نکال سکیں۔ شیخ پریشان تھے، کیا کریں؟ اتنے میں ایک اونچے مکان سے بچی نے دیکھا، کہنے لگی، یا شیخ، آپ وہی ہیں نا جن کی نیکیوں کا بڑا چرچا ہے، اس کے باوجود آپ پریشان ہیں اس بات پر کہ کنویں سے پانی کیسے نکالیں؟ پھر اس بچی نے کنویں میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ کناروں سے نکل کر زمین پر بہنے لگا۔ شیخ نے وضو کیا، اس بچی سے کہنے لگے، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم نے یہ مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ یعنی تمہارے لعاب کی برکت سے، تمہارے تھوک کی برکت سے پانی از خود اتنا بلند ہوا، اتنا چڑھا کہ وہ کناروں سے باہر آ گیا، تو یہ مرتبہ تمہیں کیسے ملا؟ اس بچی نے جواب دیا، میں رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قسم کھائی کہ میں دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے درود و سلام کی کتاب ضرور لکھوں گا۔ پھر آپ نے دلائل الخیرات نامی کتاب تحریر فرمائی، جو کہ بہت مشہور ہوئی اور اب بھی مشہور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اس بچی کو میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے کیسا عظیم مرتبہ ملا کہ اس کے لعاب کی برکت سے کنویں کا پانی بڑھ گیا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ وہ بچی با کرامت تھی، اور یہ کنویں میں اس کا لعاب ڈالنا یہ اس کی کرامت تھی۔ ہم میں سے کسی کو، خواہ مدنی منع ہوں، منیاں ہوں، یعنی بچے ہوں یا بڑے، کسی کو بھی کسی حوض، تالاب، کنویں وغیرہ میں پانی میں اس طرح تھوکنا نہیں چاہیے۔ اس بچی کی طرح ہمیں بھی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے، چاہے کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، چل رہے ہوں یا سفر میں ہوں، کسی بھی حالت میں ہوں، ہمیں چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک کے ثواب کی کوئی انتہا نہیں۔ یاد رکھیے، درود پاک کے مختلف صیغے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، اس کے کوئی سا بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے پورا، درود السلام، تو یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
درود و سلام ہے یہ بھی. تو یہ سب درود ہیں. آپ کے لیے جو آسانی ہو اپنے لیے منتخب کر لیجئے، اور بہتر ہے کہ کسی درست پڑھے ہوئے قاری صاحب یا سنی عالم کو سنا دیجئے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ دور ہو جائے. پھر جو آپ منتخب کریں وہ درود پاک پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات آپ خود دیکھیں گے. دلائل الخیرات شریف کا تذکرہ ہوا. حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے یہ کتاب لکھی دلائل الخیرات. یہ بہت مشہور کتاب ہے. اس کے 7 حزب ہیں، 7 باب ہیں، اور مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو یہ کتاب پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے مریدین طالبین کو بھی دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا اس کا اذن عطا فرمایا ہے. شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ ضیائیہ عطاریہ میں اس کی ترتیب موجود ہے کہ کس طرح دلائل الخیرات شریف کی تلاوت کرنی ہے. جو اسلامی بھائی امیر اہل سنت سے مرید ہیں، مدنی چینل کے ناظرین میں طالبین ہیں، آپ شجرہ شریف حاصل کیجئے. یہ دلائل الخیرات شریف کی پڑھنے کی ترکیب اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے وظائف، شجرہ عالیہ میں تقریباً 51 وظائف ہیں، اوراد و وظائف. صبح و شام پڑھنے کے اوراد بھی ہیں، نمازوں کے بعد کے اوراد ہیں، پنجگانہ نماز کے بعد. اسی طرح کوئی پریشانی ہو، حاجت ہو، کام اٹک جائے تو اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ہے تو کون سا درود پاک پڑھیں. ماشاءاللہ یہ اوراد و وظائف اس میں ہیں تقریباً 51. یہ بھی ہے دلائل الخیرات شریف، اس کے پڑھنے کی ترتیب بھی ہے. تو آپ شجرہ عالیہ حاصل کیجئے اور شجرہ عالیہ کے اوراد کا معمول بنائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات سے بھی مستفیض ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ با مقصد زندگی میں ہم اسراف سے متعلق سیکھ رہے تھے کہ اسراف کیا ہے، فضول خرچی کیا ہے. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل اسراف کی چند مثالیں، فضول خرچی کی چند مثالیں اور اس سے بچنے کا طریقہ انشاءاللہ بیان ہوگا. آئیے نیت کرتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین نیت کیجئے کہ حصول ثواب کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضری دیں گے، علم دین سیکھیں گے. انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول سن کر ان پر عمل کی کوشش کریں گے، نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے. میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے یہ مدنی پھول اعلاء کلمت الحق کے لیے بیان کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسراف یعنی فضول خرچی، اس کا حکم تو آپ نے پچھلے سلسلے میں سنا سمجھا کہ فضول خرچی، اسراف اگر یہ خلاف شرع ہو، ایسی جگہ پہ خرچ کیا جائے جس سے شریعت کی حد ٹوٹتی ہو، یعنی ناجائز اور حرام کاموں میں خرچ کیا تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اور ایسا کرنے والا گناہ گار ہوگا. لیکن اگر یہ حرام کاموں میں تو نہیں خرچ کی اپنی دولت، فضول خرچی ہے لیکن وہ حرام کاموں میں خرچ نہیں کیا بلکہ ایسے کاموں میں خرچ کیا کہ مروتاً ان میں خرچ کرنا درست نہیں ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں فضول خرچی، اسراف کے جو نظارے ہیں یہ عام ہیں. اس کی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. ایک مثال کھانے کی ہے. آج کل ہم میں سے ہر ایک بے برکتی کا، تنگ دستی کا رونا روتا ہے، لیکن غور کریں شاید آج کوئی ہی ایسا مسلمان ہو جو کھانے کی چیزیں ضائع نہ کرتا ہو، روٹی ضائع نہ کرتا ہو. ہر طرف کھانے کے اسراف، کھانے کی فضول خرچی کے نظارے عام ہیں. شادی کی تقریبات ہوں، افسوس، 100 کروڑ افسوس، دسترخوانوں پر، دریوں پر بے دردی کے ساتھ کھانا گرایا جاتا ہے، بلکہ یوں ہی برتنوں میں کھانا بچا ہوا چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ تو شادی اور دعوتوں کی تقریبات کا حال ہے. اسی طرح لنگر میں، نیاز میں بھی ایسا ہوتا ہے. گھروں میں بھی کھانے کا اسراف کم نہیں ہوتا.
تھالوں میں بچا ہوا تھوڑا سا کھانا، پلیٹوں میں بچا ہوا سالن، پتیلوں میں، دیگچیوں میں سالن بچا ہوا ہوتا ہے، ان کو دھونے میں بہت زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے، کھانے کے اجزاء لگے رہ جاتے ہیں اور اسی طرح وہ نالیوں میں بہا دیے جاتے ہیں۔ بہت سا کھانا گھروں میں بھی وہ بے احتیاطی کے سبب ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض گھروں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن کا پکا ہوا کھانا دوسرے دن کے لیے، وہ دوسرا دن یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جو ایسا کرتے ہیں کہ دوسرے دن کا بچا ہوا کھانا نہیں کھانا، وہ کسی کو دے دیتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو اس کو پھر کچرا کنڈی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کھانے کا اسراف بہت زیادہ ہے، کھانا بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روٹی کا ایک ٹکڑا گرا پڑا دیکھا، تو روایت کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی رزق کی تعظیم کرو کہ یہ جس قوم سے گیا ہے لوٹ کر نہیں آیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج رزق کی کتنی بے حرمتی ہوتی ہے، کھانے کو کتنا ضائع کیا جاتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج جو ہم میں سے ہر ایک بے برکتی کا شاکی ہے، مفلسی کا شاکی ہے، تنگ دستی کا شاکی ہے، اچھا بھلا کمانے والے بھی یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ رزق کی بے حرمتی کی وجہ سے، رزق کی بے قدری کی وجہ سے، کھانے کی بے قدری کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہو۔ کھانے کے دوران بوٹی، چاہے چکن ہو، چاہے مٹن ہو، چاہے بیف ہو، بوٹی کھانے میں بہت سے اجزاء ہڈی کے ساتھ لگے رہ جاتے ہیں، بوٹی کے اجزاء ایسے ہی پھینک دیے جاتے ہیں۔ کھانے میں اگر گرم مسالہ وغیرہ شامل ہے تو اسے تو عموماً کھایا ہی نہیں جاتا، اس کے ساتھ بھی کھانے کے یعنی جو دیگر کھانا ہے جو کھایا جا سکتا ہے اس کے اجزاء ضائع ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کھانے میں اسراف کی تو یعنی بہت زیادہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، بہت زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے، کم لوگوں کے لیے زیادہ کھانا بنا دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور بھی ہے ہمارے معاشرے میں، مہمان نوازی کا ایک ایسا کنسیپٹ ہے کہ اگر کوئی مہمان آیا ہے تو پر تکلف دعوت کی جاتی ہے۔ سالن میں بھی کئی قسم کا سالن ہوتا ہے، سبزی الگ بنائی جائے گی، تو گوشت میں یعنی چکن، اب چکن میں بھی 2-3 قسم کا سالن ہوگا، روسٹ الگ ہوگا تو وہ قورمہ الگ ہوگا، دال بھی رکھی جائے گی، روٹی ہوگی تو چاول بھی ہوں گے، چاول بھی 2 قسم کے ہوں گے، پھر میٹھا ساتھ الگ سرو کیا جائے گا، پھر سلاد الگ ہوگا۔ تو ہم یہ جو دعوتوں کا پرتکلف انداز ہے یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ ایک عام آدمی، جیسے معاشرے میں ہمارے حالات ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی مہنگائی کا رونا روتا ہے، ایسے میں جب اس طرح کا ٹرینڈ ہو، اس طرح کا رواج ہو کہ پرتکلف دعوت کی جائے گی، تو ایک عام آدمی تو شاید دعوت کا تصور ہی نہیں کر سکتا، یعنی اتنا خرچ دعوت پہ ہو جائے گا کہ وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکے گا۔ پھر اگر وہ دعوت کرے گا اور اس انداز سے اہتمام کرے گا تو ظاہر ہے اس کو آزمائش ہوگی، اس کو دیگر اخراجات پورے کرنے میں پرابلم ہوگی، نہیں کرے گا تو انگلیاں اٹھیں گی کہ اس نے، وہ ہمارے یہاں تو جب دعوت کا سلسلہ تو یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، لیکن اس کے یہاں ہوا تو اس نے ایک ہی ڈش پکائی۔ تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا رواج ہوتا ہے کسی خاندان میں، کسی معاشرے میں، تو پھر بہت سے لوگ تو اس وجہ سے دعوت کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے، وہ مہمان نوازی کی سنت ادا کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، پرتکلف دعوت نہیں کر پاتے۔ ایک سائیڈ ایفیکٹ اس کا اور بھی ہے، اب اتنا سارا کھانا جو بنا، ظاہر ہے یہ یقینی بات ہے کہ نہیں کھایا جائے گا، وہ سارے مل کے جتنا یعنی زیادہ کھا سکتے ہیں، خوب سیر ہو کر کھائیں، تب بھی شاید وہ ایک آئٹم بھی پورا نہ کھا سکیں۔ گھر والے جنہوں نے یہ دعوت کا اہتمام کیا وہ بھی کھائیں تب بھی پورا نہیں کھا سکتے، اتنا زیادہ کھانا پکایا جاتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے جو کھانا بچ گیا وہ عموماً ضائع ہوتا ہے، پھر اخراجات اس پر ہیں ہی، پھر اس کے پکانے میں جو محنت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ، پھر پکانے میں جو محنت ہے وہ تو ہے ہی، اس کے بعد جو برتنوں کا سمیٹنا ہوتا ہے یہ بھی ایک یعنی سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری کی سی صورت بنتی جا رہی ہے کہ جتنی بھی ڈشز ہیں ہر ایک کے لیے الگ رکابی، الگ پلیٹ ہوگی۔ مثلا
سالن جس پلیٹ میں کھایا ہے اب اس میں چاول نہیں کھائے جائیں گے، چاہے نمکین ہی ہوں۔ اب میٹھی ڈش ہے تو اس کے لیے الگ پلیٹیں استعمال ہوں گی، سلاد ہے تو اس کے لیے الگ ہوگی، اگر اس میں رائتا یا چٹنی وغیرہ ہے تو اس کے لیے الگ برتن ہوں گے۔ تو جب 4 ڈشز یا 5 ڈشز یا 5 6 7 اقسام کے کھانے پکیں گے تو ہر مثلاً 6 افراد کھانے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہر ایک کے لیے جتنے کھانے کی اقسام مثلاً 5 6 7 تو 5 6 7 قسم کی پلیٹیں ہوں گی، اور اگر 6 افراد ہیں تو اب 6 پلیٹیں آپ اس کو ملٹیپل کریں، ضرب کریں 7 سے، مثلاً 7 قسم کے کھانے ہیں تو 42 برتن اس طرح لگ گئے۔ اب جن وہ ڈشز وغیرہ میں جن برتنوں میں کھانا لایا گیا وہ اس کے علاوہ ہیں، جن میں پکایا گیا وہ اس کے علاوہ ہیں، تو اتنے زیادہ برتن بعد میں سمیٹنا بھی آزمائش ہوتی ہے، ان کے دھونے پر پھر ظاہر محنت بھی لگتی ہے، خرچ بھی ہوتا ہے، پانی بھی ضائع ہوتا ہے، اور اتنے زیادہ برتن استعمال کرنے میں ایک اور جو پرابلم ہے کہ ان برتنوں میں کھانا پھر بچا بھی رہ جاتا ہے۔ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین نے مدنی چینل پر امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ کو کھانے کے دوران، سحری افطاری وغیرہ کے دوران دیکھا ہوگا کہ آپ مٹی کی رکابی میں، مٹی کے برتن میں عموماً تناول فرماتے ہیں، اور اگر بالفرض چاول ہیں تو اسی کے ایک طرف چاول رکھ لیے، ساتھ سالن ہو گیا اسی میں، یعنی ایک طرف روٹی رکھی، 2-3 قسم کی چیزیں ایک ہی برتن میں تناول فرماتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی یہ معیوب ہے ایسا کرنا۔ تو اگر ہم بھی ایسا ہی انداز اپنائیں، ایک برتن میں، ایک پلیٹ میں اگر 2-3 قسم کے کھانے کھا لیں گے کوئی حرج نہیں ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے کھانے کا اسراف بھی نہیں ہوگا، خرچ بھی کم ہوگا، محنت بھی بچے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو یعنی ایسا ریلیف ملے گا اس سے کہ کسی کے لیے دعوت کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہمارا انداز ہے مہمان نوازی کا، دعوتوں کا انداز، اس سے بھی بہت زیادہ اسراف ہوتا ہے، بہت زیادہ کھانا پکتا ہے اور بعد میں بچتا ہے، ضائع ہوتا ہے۔ یہ تو خیر ایک پورا ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ انہوں نے یہ مہمان نوازی میں، دعوتوں میں تکلف کو کس قدر ناپسند کیا۔ یہ انداز جو ہے نا یہ پرتکلف انداز ہے۔ تو ہمارے جو اسلاف کرام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں رحمہم اللہ، جن کو ہم فالو کرتے ہیں اور جنہیں ہمیں فالو کرنا چاہیے ایکچولی، یعنی جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، ہم آج فالو کسی اور کو کر رہے ہیں، تو ہمیں جن کو فالو کرنا ہے ان کا انداز یہی رہا ہے کہ انہوں نے اس انداز کو، پرتکلف انداز کی دعوت کو ناپسند کیا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلوں میں بامقصد زندگی میں دعوت کا انداز کیسا ہونا چاہیے آپ یہ بھی سنیں گے، سمجھیں گے۔ بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع اسراف کا ہے، اسراف کی مثالیں اور اس سے کیسے بچا جائے، فضول خرچی سے کیسے بچا جائے۔ تو ایک ہی موضوع پر ابھی ایک ہی عنوان سے ابھی کچھ گفتگو ہوئی، کھانے کا اسراف۔ تو اس میں بھی ابھی اور بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سی ایسی مثالیں ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں، لیکن سمجھانا مقصود ہے، ذہن دینا مقصود ہے۔ تو نیت کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین کے آج کے بعد انشاءاللہ عز و جل گھر میں ہوں یا کسی کے ہاں دعوت پر جائیں، ہم کسی کو انوائٹ کریں یا کسی کے ہاں ہمارا جانا ہو، ہم کسی کے ہاں دعوت میں شریک ہوں، انشاءاللہ ہم حتی الامکان کھانے کے اسراف سے بچیں گے، کھانا ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے کھانا لیں ہی اتنا کم کہ آپ اس کو بآسانی کھا سکیں، اور پھر اس کو اچھی طرح اپنی پلیٹ وغیرہ کو، رکابی کو صاف کر لیں تاکہ کھانا ضائع نہ ہو۔ ہمارے گھروں کی اسلامی بہنیں وہ بھی اس میں احتیاط کریں، کھانا جو بچ جاتا ہے رکابیوں میں، پلیٹوں میں، اسی طرح دیگچی وغیرہ میں، اس کو فریزر میں یا فریج میں سٹور کیا جا سکتا ہے، تو سٹور کر کے محفوظ کر کے اگلے ٹائم کے لیے، اگلے دن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک آدھ وقت، 2 اوقات 3 اوقات اگر پہلے کا کھانا پکا ہوا وہ ہم دوبارہ استعمال کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کھانا جو ہے وہ بچا ہوا کھانا اس کو زیر استعمال لایا جائے، اور بالفرض اگر اتنا کھانا ہے کہ آپ خود نہیں کھا سکیں گے یا کسی وجہ سے کھانا نہیں چاہتے تو آپ کسی کو دے دیجئے، کھانا ہرگز ضائع نہ ہونے دیجئے۔ اسلامی بہنیں جو برتن وغیرہ دھونے کے معاملات ہیں اس پہ بھی توجہ کر لیں، برتنوں میں جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے اس کو الگ کر لیا جائے، اگر اس میں کسی نے کھایا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے برتنوں میں اس کھانے کو۔ تو نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین کے انشاءاللہ عز و جل ہم کھانے کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے اب ویسے تو بہت سی مثالیں ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں، لیکن آئیے ہم یہ جو اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اس کے اسباب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ یہ فضول خرچی کیوں ہوتی ہے۔
چنانچہ فضول خرچی کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات، باطنی بیماریوں کی معلومات۔ اس میں 47 مختلف باطنی گناہ، وہ گناہ جن کا تعلق دل سے ہے، ان کا بیان ہے، ان گناہوں کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی لکھے ہیں۔ تو اسی کتاب میں باطنی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر 308، اس پر اسراف یعنی فضول خرچی کا سبب پہلا یہ لکھا ہے، لا علمی اور جہالت۔ جہالت یعنی لا علمی، تو پہلا سبب یہ ہے لا علمی۔ بندے کو شرعی معلومات جب نہیں ہوتی کسی معاملے میں، جو دینی علم ہے وہ نہیں ہوتا، تو وہ جب اس معاملے میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہ کام کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، کسی امر میں، کسی کام میں خرچ کرتا ہے، جب دینی معلومات نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے اس میں ایسا خرچ کر دیتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ خرچ کرنا اس کا درست نہیں ہوتا، بسا اوقات ناجائز بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ فقط فضول خرچی ہوتی ہے، اس میں گناہ والا معاملہ نہیں ہوتا۔ اس کا علاج کیا ہے کہ آپ جہاں بھی کسی بھی کام، کوئی بھی کام نیا شروع کرنے جا رہے ہیں، آپ پہلے علماء کرام سے رجوع کریں، علماء کرام سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ مثلا آپ کوئی کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کاروبار کے حلال و حرام سے متعلق، اس میں خرچ کرنے سے متعلق، مکان بنانے جا رہے ہیں، مکان سے متعلق، کوئی سواری گاڑی وغیرہ لینا چاہ رہے ہیں، تو کسی بھی معاملے میں آپ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ علماء کرام سے رجوع کیجئے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے دارالافتاء اہل سنت، الحمدللہ عز و جل۔ آن لائن بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دارالافتاء اہل سنت کا پیج ہے dawatIslami.net، اس پر اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی دارالافتاء پاکستان میں، باب المدینہ کراچی میں اور دیگر شہروں میں بھی ہیں۔ تو آپ دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کیجئے، افتاء کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کیجئے، اور کسی بھی طرح کے شرعی مسائل آپ معلوم کرنا چاہیں تو معلوم کیجئے۔ اس حوالے سے بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا جائز انداز کیا ہوگا، خرچ کرنے کا انداز کیا ہوگا، اس میں بھی آپ ضرور رہنمائی لیجئے۔ تو پہلا سبب ہے لا علمی، اور اس کا علاج یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ علم حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں، اسلامی بھائیوں کے اجتماعات میں شرکت کریں، پاکستان میں، بیرون پاکستان، مجموعی طور پر ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 550 مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں۔ بیرون پاکستان ہند میں تقریباً 450 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 260 تقریباً مقامات پر ہفتہ وار مسجد اجتماع ہوتے ہیں۔ پاک و ہند کے علاوہ بنگلہ دیش میں بھی کئی مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہے۔ یورپ کے ممالک میں، یورپین کنٹریز میں، فار ایسٹ کے کنٹریز جو ہیں، ملائیشیا، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ وغیرہ، یہاں اسی طرح امریکن جو نارتھ امریکن کنٹریز ہیں، امریکہ، کینیڈا وغیرہ، یہاں بھی، لیٹن امریکہ میں بھی، افریقہ میں بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات بہت سے ملکوں میں کئی مقامات پر ہو رہے ہیں۔ تو آپ اپنے یہاں کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے۔ اگر بالفرض آپ کا رابطہ کسی ذمہ دار سے نہیں ہو پاتا تو آپ یہ میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، overseas overseas@dawatislami.net۔ امید ہے یہ میل آئی ڈی آپ کو اسکرین پر بھی نظر آئے گا۔ تو یہ میل آئی ڈی آپ اس پہ رابطہ کیجئے، آپ کے قریبی ہفتہ وار اجتماع کا ایڈریس انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اسلامی بہنوں کے باپردہ اجتماعات جو پاکستان اور بیرون پاکستان مجموعی طور پر یہ بھی ہزاروں مقامات پر ہوتے ہیں، تو وہاں شرکت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی برکت سے بھی بہت سا علم دین حاصل ہوگا۔ اسلامی بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں انشاءاللہ۔ مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے جہاں اور بہت سی برکات ملیں گی انشاءاللہ، علم دین بھی حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ یہ علم دین بیجا خرچ کرنے سے، فضول خرچی سے، اسراف سے، بلکہ اور بہت سے ناپسندیدہ اعمال سے بچائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں انشاءاللہ۔ مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے بھی بہت سے گناہوں سے نہ صرف آگاہی حاصل ہوگی بلکہ انشاءاللہ بچنے کا ذہن بنے گا، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بچنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔
اسراف کا ایک اور سبب، فضول خرچی کا ایک اور سبب جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے غرور و تکبر۔ بسا اوقات دوسروں پر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے بے جا خرچ کیا جاتا ہے۔ خرچ کرنے والا اپنی بڑائی، وہ خرچ کرنے میں اپنی بڑائی سمجھتا ہے، زیادہ خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، دوسروں پر اپنی برتری جتانے کے لیے خرچ کیا جاتا۔ تو غرور و تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اور یہ جو ایک جھوٹی عزت ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے بسا اوقات ایسا خرچ کیا جاتا ہے جو خرچ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک سبب ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس کے نقصانات پر غور کرے، اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ تکبر کرنے والا، متکبر، مغرور، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متکبر کے لیے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ احادیث میں متکبر کو بدترین شخص قرار دیا گیا۔ قیامت والے دن متکبر، تکبر کرنے والے کو، لوگوں پر اپنی بڑائی جتانے والے کو سخت ترین ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ متکبر بروز قیامت چیونٹی کی شکل میں ہوگا اور لوگ اپنے پاؤں تلے اس کو روندتے ہوں گے۔ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو تکبر کے نقصانات کی معلومات ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو موذی مرض ہے، یہ جو گناہ ہے، باطنی گناہ ہے تکبر، انشاءاللہ عز و جل اس سے بچنے کا ذہن بنے گا، اور اللہ نے چاہا تو بچنے میں کامیاب بھی ہوں گے۔ تکبر کی مزید تباہ کاریاں جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تکبر، اس کا مطالعہ کیجیے۔ تیسرا سبب جو بیان کیا گیا باطنی بیماریوں کی معلومات، اس کا صفحہ نمبر 309۔ تیسرا سبب اپنی واہ واہ کی خواہش، اپنی تعریف کی خواہش۔ دوسروں سے داد وصول کرنے کے لیے، دوسروں سے تحسین، یعنی لوگ تعریف کریں، دوسروں سے تحسین کے حصول کے لیے بے جا پیسہ خرچ کیا جاتا۔ اس کے نظارے بھی ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ لوگ فقط اپنی واہ واہ کے لیے بعض اوقات خود کو مشکل میں ڈال کر، خود تنگی برداشت کر کے وہ دوسروں پر خرچ کر دیتے ہیں، ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ لوگوں سے تعریفی کلمات سننے کی خواہش کو اپنی ذات سے ختم کرے، یہ ذہن بنائے، یہ مدنی ذہن بنائے کہ لوگوں میں معزز ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اس کے اسباب اور علاج جانیے، اس کی معلومات حاصل کیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ جب یہ اس مرض کا علاج ہوگا، اس سبب کا علاج ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ فضول خرچی سے بھی نجات ملے گی۔ ایک اور سبب شہرت کی خواہش۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے معاشرے میں جو بے حیائی کے فنکشنز پر، یعنی میوزک، جو وہ کنسرٹس ہوتے ہیں ان پر، شادیوں میں، اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ان مواقع پر اپنا پیسہ خرچ کرتی ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ شہرت کی خواہش۔ اس کا علاج کیا ہے کہ بندہ ذہن بنائے کہ مجھے خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی عادت بنائیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیجیے۔ وقتی شہرت اگر مل بھی گئی، آپ مشہور ہو بھی گئے، تو ایسی شہرت کا کیا کرنا جو بروز قیامت آپ کی پکڑ کا باعث بن جائے۔ ایسی شہرت کا، ایسی عزت کا، جھوٹی بناوٹی عزت و شہرت کا کیا کرنا جو بروز قیامت تمام مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا کر دے۔ اپنا یہ مدنی ذہن بنائیے کہ مجھے مال و دولت خرچ کر کے لوگوں کی نظر میں وقتی شہرت نہیں چاہیے، بلکہ مجھے نیک اعمال کر کے اور ایسی جگہوں پہ خرچ کر کے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ لوگ مجھے معزز سمجھیں یا نہ سمجھیں، کاش میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین